السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز. خدا ماجد کے اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز جنون کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. درخت خانزادہ نے تیز قدموں سے اس شال کی طرف بڑھتے اسے زمین سے اٹھایا. اب وہ بھاگتے ہوئے اس راستے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں بہتا دریا تھا. وہ اونچے نیچے پتھروں پر بھاگتے رات کے اندھیرے میں انائے کو تلاش کر رہا تھا. درخت خانزادہ کی رنگت سرخ تھی، چہرہ سر سپاٹ تھا، غصے سے اس کے مغرور نقوش تنے ہوئے تھے. دل و دماغ آگے بھانبڑوں کی لپیٹ میں تھا. انایا کا اس طرف چلے آنا اسے مزید تیش و عالم میں مبتلا کر گیا تھا. آج وہ اس نازک وجود کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. وہ اس کی شال پکڑے اونچے نیچے پتھروں پر چھلانگیں مارتے ہوئے نیچے کی طرف اتر رہا تھا. رنگت میں اب پہلے سے زیادہ سرخیاں کھلی تھیں. دماغ پوری طرح تڑک رہا تھا. وہ رات کے اندھیرے میں ادھر نکل آئی تھی. وہ اسے کتنی بار منع کر چکا تھا. بہرمند خانم بی کے لفظ اس کے رگوں میں دوڑتے خون میں آگ کے دریا کے دوڑائے ہوئے تھے. اوپر سے وہ یہاں چلی آئی تھی. درخت خانزادہ کے اعصاب بھاری ہو رہے تھے. انایا اونچے نیچے پتھروں میں اس قہر برساتی سردوں میں تیزی سے بھاگ رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی وہ اس طرف کیوں چلی آئی، مگر اسے درخت خانزادہ سے بے حد خوف آ رہا تھا. اس کا وحشت زدہ روپ وہ بہت بار دیکھ چکی تھی، جب اس نے ایک جھوٹ پر اپنے کانسٹیبل کی ٹانگوں میں بے دردی سے گولیاں ماری تھی. جب وہ اپنے بازو پر پسٹل کی گولی کھائے کتنے گھنٹے ڈرائیو اسی زخمی بازو کے ساتھ کرتا آیا تھا. آج فہرمند کو کتنی بے دردی سے مارا تھا. وہ یہ سب نہ بھی کرتا، وہ پھر بھی اس سے ڈرتی، کیونکہ وہ ایک خانزادہ تھا. خانزادہ کا خوف روز اول کی طرح اس کی رگ رگ میں سمایا تھا. وہ صرف درخت خانزادہ سے چھپ رہی تھی، ورنہ حویلی کی طرح اسے تو اس بہتے دریا والی اس جگہ سے بھی خوف آتا تھا. وہ کھلے بالوں اور فلیٹ گرم شوز پہنے روتے ہوئے تیزی سے بھاگ رہی تھی. درخت سے نہیں چھوڑے گا، وہ جانتی تھی. بہرمند اور خانم بی کے لفظ یاد کرتے اس کے بہتے آنسوؤں میں اضافہ ہوا تھا. وہ بہتے دریا کا شور سنتے اس کے ساتھ ساتھ کناروں پر موجود پتھروں پر اب بھاگ رہی تھی. رات کے اندھیرے میں اسے بہتے دریا سے مزید خوف آ رہا تھا. وہ تیزی سے روتے ہوئے بھاگتے جا رہی تھی، اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنتے ہوئے. انایا نے پیچھے مڑ کر دیکھا. درخت خانزادہ کو پیچھے آتے دیکھتے وہ خوف سے مزید تیزی سے بھاگنے لگی تھی. اس نازک وجود کی آج پھر پھرتیاں دیکھتے درخت خانزادہ کا میٹر شارٹ ہوا تھا. آج وہ اس نازک وجود کے بقیے ادھیڑنے کا ارادہ رکھتا تھا جو اس کا رگوں میں خون ہر وقت دوڑائے رکھتی تھی. انایا اسٹاپ، آئی ول کل یو. درخزے کی گرجدار آواز ایسی سختی اور سرد مہری تھی کہ انایا کے قدم وہیں تھم گئے تھے. خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی سے نیچے اتر گئی تھی. اس نے پلٹ کر دیکھا. درخزے کی آنکھوں میں غضب کا طوفان امٹ رہا تھا. انایا کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں. اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا. انایا لرزتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی. وہ اسے کچھ فاصلے پر کھڑا اسے سرد خون اتری آنکھوں سے گھور رہا تھا. واپس آؤ. وہ انایا کے لرزتے وجود کو دیکھتے وہ دھاڑ اٹھا تھا. انایا لرزتے ہوئے التجائیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے سر نفی میں ہلا رہی تھی. واپس آؤ، درخت خانزادہ نے لب بھینچے سرد لہجے میں غراتے ہوئے حکم دیا. انایا نے گہرے سانس لیتے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے. وہ اب قدم بقدم وہ اس کے قریب جا رہی تھی. دل کی دھڑکن جیسے کسی دھمکی کی طرح گونج رہی تھی. یکدم وہ پھر سے پلٹتے ہوئے اس کے مخالف سمت میں تیزی سے بھاگنے لگی. کیا تم سمجھتی ہو کہ مجھ سے بچ سکتی ہو؟ درخزئی اسے بھاگتے دیکھ کر غیظ و غضب سے حلق کے بل چیخا تھا. درخزئی کے چیخنے پر انایا بری طرح لرزی تھی. اسی لرزاہٹ اور تیزی سے بھاگنے پر اس کا پاؤں پھسلا تھا. وہ اس بہتے ٹھنڈے دریا میں گری تھی. وہ جس جگہ گری تھی وہ دریا کا تقریباً کنارہ تھا جہاں صرف پانی پاؤں تک آتا تھا. گہرائی تو دوسری طرف بنے پہاڑوں کی طرف تھی جہاں پہاڑوں سے آبشار کی مانند اس دریا میں گر رہا تھا. انایا کنارے میں گرے ہی خوف سے چیخنے لگی تھی. اسے اس بہتے دریا سے بے حد خوف آتا تھا. اسے لگ رہا تھا پانی کا بہاؤ جیسے اسے خود کی طرف بہا کر لے جائے گا.
दरखज़ी खानज़ादा इसे यूं चीखते देखते जबड़े भींच गया था। दरखज़ी खानज़ादा तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा था, जल्दी से झुकते हुए इसे गोद में उठाया। वो कांपते हुए दरखज़ी खानज़ादा की शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे इसके चौड़े सीने से शिद्दत से लिपटी। वो तकरीबन मुकम्मल भीग चुकी थी। अब वो खौफ से और सर्दी से थर थर कांपते दरखज़ी खानज़ादा के चौड़े वजूद के साथ लिपट रही थी। दरखज़ई, मुझे इस बहते दरिया से बहुत खौफ आता है। मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे गहरे पानी से खौफ आता है। मुझे इन पहाड़ों से खौफ आता है। वो इसके सीने से लिपटते हुए लरसते हुए बोली थी। दरखज़ी खानज़ादा इसके कांपते वजूद को अपने सीने से लगाए अपने कदम दरिया की गहराई की तरफ बढ़ाने लगा। वो इसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोचे इसके सीने में समाये आंखें मीचे हुई थी। दरखज़ी खानज़ादा इसके वजूद को सर्द निगाहों से देखते एकदम गहरे पानी में उतरा। अनाया के लबों से चीख निकली थी। वो चीखते हुए दरखज़ी खानज़ादा के साथ मज़ीद शिद्दत से लिपटी थी। वो बेदर्दी से इसे खुद से दूर छटकते इसे गहरे पानी में पटक चुका था। दरखज़ी, अनाया चीखते हुए शदोमत से बहते दरिया के गहरे पानी का हिस्सा बनी थी। दरखज़ी, वो हाथ पैर मारते गहरे सांस लेते व मुश्किल पानी की सतह पर आई थी। दरखज़ी इसे सर्द सुर्ख निगाहों से घूरते हुए अपने घने बालों में उंगलियां फेर रहा था। अनाया तो जैसे इस ठंडे पानी में फ्रीज हुई थी। इसे लग रहा था जैसे इसे पानी से नीचे कोई अपनी तरफ खींच रहा हो। इतना खौफ इसने पहले कभी महसूस नहीं किया था जितना आज महसूस कर रही थी। दरखज़ई, मुझे बचा लें। अनाया चीखते हुए पानी में गुम हुई थी। वो बहते दरिया में गुम होती हाथ पैर मार रही थी। दरखज़ई खानज़ादा इसकी तरफ नहीं बढ़ा था। दरखज़ई इसे पानी में गुम होते देखते जबड़े भींचते हुए पानी की गहराई में उतरते हुए नाजुक खौफजदा वजूद की कमर में हाथ डालते इसे इसी लम्हे लिए ऊपर आया। अनाया बुरी तरह खांसते हुए इसके गले में बाहें हमायल कर गई थी। वो इसे कमर से जकड़े तैरते हुए दरिया के किनारे पर लाते इसे बिठाया। वो अभी भी इसे दरिया में ही दरिया के चलते पानी में बिठाते हुए था जहाँ पानी बेहद कम था। अनाया खांसते हुए दरखज़ी की शर्ट बहते दरिया को खौफजदा निगाहों से देख रही थी। सर्दी की शिद्दत और ठंडे पानी से वो बुरी तरह कपकपा रही थी। एक मर्तबा और चंप लगाओगी पानी में माय स्वयं। इस तरफ पानी बहुत गहरा है, वो देखो। दरखज़ी खानज़ादा ने इसका जबड़ा दबोचते हुए इसका रुख दूसरी तरफ किया। अनाया हिचकियाँ लेते इस जगह को देख रही थी जहाँ उंगली से दरखज़ी खानज़ादा ने इशारा किया था। वो देखो, वहाँ पर होल सा बना नजर आ रहा है। दरखज़ी के इशारे पर अनाया ने इस बात में सर हिलाया। वहाँ पानी गोल दायरे में गिर रहा था। अजीब सा खला बना नजर आ रहा था जो कि बहुत खौफनाक लग रहा था। इस तरफ आज तक कोई भी क्या वापस नहीं आ सका था। यहाँ पानी बड़े बड़े से स्विमर चैंपियन को अपनी तरफ खींच लेता है। बहुत से लोग इस पानी की नज़र हुए भी थे। कहो तो हम दोनों चलें इस तरफ एक गोता लगाने को। वापस आ गए तो हमारी किस्मत, वरना हमेशा के लिए इस दरिया की नज़र हो जाएंगे। एक दूसरे की बाहों में दरखज़ी इसका जबड़ा दबोचे इसका रुख मोड़े के एक लफ्ज़ चबाते गुर्रा उठा था। अनाया ने हिचकियों से रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया। दरखज़ी खानज़ादा ने जबड़े भींचते इसकी कलाई सख्ती से जकड़े इसे उठाया। अनाया हिचकियाँ भरते कांपते हुए उठी थी और इसे सख्ती से जकड़े आगे बढ़ने लगा। एक पत्थर पर गिरी इसकी शॉल उठाए इसने रुकते हुए इसके वजूद पर उड़ाई थी और इसकी कलाई बेदर्दी से जकड़े पत्थरों पर तेज़ी से चल रहा था। अनाया बुरी तरह हिचकियाँ भरते सर्दी और दरखज़ी के खौफ से कांपते हुए इसके साथ घिसटती जा रही थी। वो बहुत बेदर्दी से इसे खींच रहा था। वो इसे बेदर्दी से खींचते हुए ऊपर नीचे पत्थरों से गुजारते हुए हवेली के पिछले लॉन में दाखिल हुआ। मलाला खान गरम शाल ओढ़े पिछले लॉन की तरफ खड़ी थी। दरखज़ी खानज़ादा के कदम यकबल को ठहरे थे। दूसरे बल दरखज़ी खानज़ादा अनाया की कलाई जकड़े अपनी हवेली की तरफ बढ़ गया था। मलाला खान दिल पर हाथ रखे रोते हुए तेज़ी से अपनी एनेक्सी की तरफ बढ़ गई थी। दरखज़ी खानज़ादा अंदर दाखिल होते इसे अपने दर्दी से जलते आतिशदान के पास ज़मीन पर पटक गया था। अनाया आतिशदान के पास राउंड शेप में बिछी गरम नरम कारपेट पर ऊँधे मुँह गिरी थी। अनाया कांपते हुए सीधी हुई थी कि दरखज़ी तैश इश्तियाल से इसकी तरफ बढ़ते पंजों के बल बैठते इसके गीले बालों मुट्ठियों में दबोच गया। आइंदा तुम इस तरह की हरकत करोगी तुम
درخزے خانزادہ اس کے بالوں کو گدی سے دبوچے ہوئے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں اپنی خون شام نگاہیں گاڑتے استفسار کیا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ درخزے عنایا کے لرزتے لبوں نے بمشکل جنبش کی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، درخزے خانزادہ ہوں، اس کلام کا درخزے خانزادہ۔ تمہیں میری پہچان یہی پتہ ہے کہ میں ایس پی درخزے خانزادہ ہوں، مگر نہیں، میری پہچان درخزے کبیر خانزادہ ہے، جس کے ہاتھوں پر بہت سے لوگوں کا خون ہے۔ مجھ پر کتنی بار جان لیوا حملہ ہوا ہے، بنا تحقیق کیے میں انہیں موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا میں وہ حقیقت جانوں جس میں میرے اپنے مجھے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں، کیونکہ اپنوں کے لگے گولیوں کے گھاؤ تو بھر جاتے ہیں، مگر درخزے خانزادہ کا مضبوط دل برداشت نہیں کر سکے گا۔ اسے مارنے والے میں کسی اپنے کا ہاتھ ہے۔ وہ اپنے دل پر بے دردی سے ہاتھ مارتے ہوئے گرچا تھا۔ عنایت سے سکتے ہوئے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نفرت میں پلا بڑھا یہ درخزے خانزادہ محبت کے غلام ہے، مگر افسوس محبت جب بھی ملی سوائے اس میں دھوکے کے کچھ نہیں پایا۔ وہ درد و کرب سے بولتا اس کے بالوں پر اپنی گرفت بڑھائے جا رہا تھا۔ درد سے عنایا کی سسکیوں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، تم ابرش پاشا کے نقش قدم پر چلی، اس حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی، میں تمہیں اس دریا میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ نہیں چلوں گی، آپ ہی کے نقش قدم پر عنایا نے خوفزدہ ہوتے ٹوٹے لفظوں سے کہا۔ اسے تو زاران واپس لے آتا تھا، مگر میں تمہیں واپسی پر حویلی نہیں لاؤں گا، راستے میں ہی کسی دریا میں پھینک کر آؤں گا۔ وہ لفظ چباتے دھمکی آمیز لہجے میں کٹرایا۔ عنایا روتے ہوئے مسلسل اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ ویسے تم اس حویلی سے باہر جا بھی نہیں سکتی، یہ سوات نہیں کلام ہے۔ درخزے خانزادہ اس کے بال چھوڑتے ہوئے استزائیہ لہجے میں بولتے زمین سے اٹھا تھا۔ عنایا اوندا منہ کارپیٹ پر لیٹے سسکیاں بھرنے لگی۔ ہلنا مت یہاں سے اب، کل صبح تک۔ درخزے خانزادہ غصے سے حکمیہ لہجے میں بولتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عنایا خود میں سمٹے مزید شدت سے رونے لگی تھی۔ درخزے خانزادہ نے کمرے میں داخل ہوتے اپنا موبائل ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے نمبر ڈائل کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ سماپ بہرمند کے پاس میری ہوٹل سے باہر کی ویڈیو کیا کر رہی ہے؟ میں نے تمہیں وہ ویڈیو ہر جگہ ہر سائٹ سے ریموو کروانے کو کہا تھا۔ وہ فون پر پاگلوں کی طرح کرچا تھا۔ ہر جگہ سے وہ ویڈیو ریموو ہو چکی ہے۔ ٹی وی شوز میں جو ویڈیو دکھائی گئی تھی اس میں تو چہرے بلر تھے۔ وہ شوز بھی اب کسی سوشل پلیٹ فارم پر نہیں۔ بہرمند کے پاس وہ ویڈیو کیسے آئی؟ میں نہیں جانتا۔ سماپ روشان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں کچھ نہیں جانتا سماپ، مجھے کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے، مجھے وہ ویڈیوز ہر جگہ سے ریموو چاہیے، ایون وہ کسی سنگل پرسن کے موبائل میں بھی ہے تو مجھے وہ ریموو چاہیے۔ وہ سختی سے حکم دیتے فون بند کر چکا تھا۔ ہم صرف یہی دیکھ رہا تھا، کیا یہ لڑکی وہی ہے؟ کیا کہہ رہا تھا تم؟ بات اگر درخزے خانزادہ کی عزت پر آ جائے وہ کسی کی نہیں سنتا۔ یہاں تو بات تمہارا عزت تمہارا نوکری پر آ گیا تھا۔ کیا کیا تم نے اس لڑکی کو اپنی عزت بنا کر ہاں یہاں ہمارا سامنے کھڑا کر دیا؟ اگر ملالہ جیسی لڑکیاں عزت بنانے کے قابل نہیں ہوتی تو ایسی لڑکیاں عزت بنانے کے قابل ہوتی ہیں جو سرے عام شراب پیتی ہیں۔ درخزے مرر میں دیکھتے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخا تھا۔ درخزے خانزادہ اپنی گیلی شرٹ اتارتے ہوئے سگریٹ اور لائٹر ڈرار سے نکالتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ درخزے خانزادہ سفید ٹراؤزر پر سفید ٹی شرٹ پہنے اپنے کمرے سے نکلتے باہر آیا۔ اس کے بے چین قدموں کا رخ عنایا کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا، خالی کمرہ دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ ہلنا مت یہاں سے، اب کل صبح تک اپنے لفظ یاد کرتے۔ اس نے پریشانی سے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ ابھی تک کیا گیلے کپڑوں میں لاؤنج میں موجود تھی کیا؟ وہ یہ سوچتے تیز تیز قدموں سے باہر آیا۔ درخزے کے بھاری قدم رکے تھے، وہ اسی کارپیٹ پر اونھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ لاؤنج اچھا خاصا گرم تھا۔ وہ جلتے آتش دان کے قریب ہی اونھے منہ پڑی تھی۔ درخزے نے جلدی سے اس کی طرف بڑھتے اسے نرمی سے کندھے سے جکڑے سیدھا کیا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے کپڑے ابھی بھی گیلے تھے۔ درخزے گہری سانس پڑتے اسے گود میں اٹھا گیا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھاتے اپنے ساتھ شدت سے لپٹاتے کمرے کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھا۔ عنایا کی آنکھ اسی لمحے کھلی تھی۔ درخزے خانزادہ کا خوف اس کی نیند بار بار توڑ رہا تھا۔
وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ درخزی اسی لیے کمرے میں داخل ہوا، اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ وہ اس پر رضائی اڑھاتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ عنایا سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ درخزیز کی ویلوٹ کی بلو نائٹی الماری سے نکال کر عنایا کی طرف بڑھا۔ اس کی طرف بڑھتے اس کی رضائی اتارتے ہوئے اس کی کمر میں نرمی سے ہاتھ ڈالتے اس کی زپ نیچے کھسکائی تھی۔ عنایا نے مزید سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ وہ گیلے کپڑوں میں ملبوس اس کی آدھی جان نکالتے اس کے جوان جذبوں میں آگ لگا گئی تھی۔ وہ اپنے لب بری طرح کچلتے ہوئے اپنے سامنے پڑے ہوش ربا وجود سے نظریں چرا گیا تھا۔ رات تھی، تنہائی تھی، پاس محبوب تھا جس سے وہ دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا، جس پر وہ پور حق رکھتا تھا، پر پاس پڑا نوخیز کم سن حسن تو کسی بھی عابد و زاہد کا ایمان ڈگمگا دے۔ وہ تو ایک عام انسان تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ اس کی کم سن جوانی اسے بہکا رہی تھی اور وہ بہک رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی اور خماری بڑھتی جا رہی تھی۔ نظریں بار بار بھٹکتی ہوئی سنگ مرمر سے تراشے ہوئے بدن پر جا ٹھہرتی۔ وہ جتنی کم سن اور خوبصورت تھی، اس کا بدن اس سے زیادہ، کہیں زیادہ خیز اور بل کھاتی لہروں کی طرح تھا، جس پر نظر پڑنے کے بعد اپنی نظر ہٹانا کافی مشکل امر ہوتا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس سراپے سے اپنی نظریں چرا گیا تھا۔ اسے اپنی نظریں تو چرا گیا تھا، مگر اپنی دیوانگی سے نظریں نہ چرا سکا تھا۔ سامنے پڑا نرم و نازک پھولوں کی ڈال کی طرح ہوش ربا مہکتے وجود کی کشش بری طرح سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ اس پر جھکے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لب دیوانگی کے عالم میں لب رکھنے لگا تھا۔ عنایا بیت چیت مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ درخزی خانزادہ کے دہکتے لبوں کا لمس وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ درخزی نے اپنی نظریں عنایا کے حسین چہرے پر جمائی، پھر گہری بے باک استحاق بھری نظر اس کے بھڑکتے دو آتشہ بدن پر ڈالی۔ دل کی دھڑکنوں نے یکدم شور مچایا تھا۔ وہ اپنی ہی کیفیت پر ہانپ کر رہ گیا تھا۔ درخزی گہرا سانس بھرتے عنایا سے دور ہوا اور کمرے میں موجود الیکٹرک ہیٹر آن کر گیا۔ ہیٹر آن کرنے کے بعد کمرے کا ٹمپریچر کافی حد تک بڑھ گیا تھا۔ سردی کی حدت کافی حد تک کم ہوئی تھی۔ اسے خود پر بہت کنٹرول تھا۔ وہ جتنا باہر سے چٹانوں جیسا مضبوط تھا، اس کا کردار اس سے بھی کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ وہ خود پر کنٹرول رکھنا اچھی طرح جانتا تھا، لیکن سامنے پڑے وجود کے معاملے میں وہ اپنا کنٹرول خود پر کھو رہا تھا۔ وہ اس پر مکمل حق رکھتا ہے، وہ اس کے نکاح میں ہے۔ یہ بات اسے اس کے اور نزدیک دھکیل رہی تھی۔ اس کے سوئے جذبات بیدار ہوتے اسے مزید بے چین کر رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا ایک دفعہ اس نے اور عنایا کو چھو لیا، اس کے لب عنایا کے مسحور کن بدن سے ٹکرا گئے تو وہ رکیں گے نہیں، اپنی ہر حد سے تجاوز کر جائیں گے۔ درخزی کا دل اس کی پسلیوں سے سر ٹکراتے ہوئے اسے مزید بے قرار بے چین کرنے لگا تھا۔ درخزی نے گہری سانس لیتے ہوئے کمرے کی تمام لائٹس آف کیں۔ روشنی میں اسے دیکھنے پر وہ خود پر قابو نہ پا سکتا شاید۔ احتیاط سے عنایا کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی فراک کے بدن سے آزاد کر گیا۔ عنایا اس دوران بہت مشکل سے اپنے بدن کی کپکپاہٹ پر قابو پائے ہوئے تھی۔ وہ درخزی خانزادہ سے اس وقت بے پناہ خوفزدہ تھی، اس لیے وہ سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ درخزی کے ہاتھ حق سے اسے نائٹی پہنا رہے تھے۔ وہ بہت نرمی سے اسے نائٹی زیب تن کروا رہا تھا۔ نائٹی پہنانے کے بعد درخزی نے اس کی پیشانی پر اپنے پرحدت لب رکھے، پھر وہ لب نرمی سے اس کی آنکھوں کو چھو گئے۔ اس کی ناک کی ٹپ کو وہ اپنے ہونٹوں سے چھوتا ہوا اس سے دور ہوا تھا۔ اس کے ہر لمس میں بے پناہ چاہت اور عقیدت تھی۔ عنایا کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ جاگتے میں وہ اس سے کوسوں دور چلا جاتا تھا۔ اب اس کے لمس میں سوائے عقیدت اور محبت کے سوا وہ کچھ تلاش نہ کر سکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ لیتے اس کے نازک وجود کو اپنے اوپر کرتے اس کی ہتھیلیاں نرمی سے چومنے لگا تھا۔ مائے سوین، بہت بے وقوف ہو تم۔ میں پوری دنیا میں تمہیں ہی تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم کچھ بھی کرو، چاہے کچھ بھی کرو، درخزی خانزادہ کی جان بھی لے لو۔ وہ اف نہ کرے، وہ اس کی ہتھیلیاں چومتے ہوئے بول رہا تھا۔ درخزی خانزادہ کے لفظوں پر عنایا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، آنکھوں کی شبنم بھی گہری ہوئی تھی۔ مائے سوین، تم ہی تو مورے بابا پریوش کے بعد میرا سچا اور اپنا رشتہ ہو۔ جب مرضی کرنا، مگر کبھی مجھے دھوکہ مت دینا۔ ایک بار تو میں برداشت کر چکا ہوں، ہر بار نہیں کر سکوں گا۔ ایسی سزا دوں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہارے لیے تب پہاڑوں سے بھی سخت بن جاؤں گا۔ وہ اسے خود میں سختی سے بھینچے اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کھینچتا گررایا۔ عنایا خوف سے اس کی شرٹ بٹھیوں میں جکڑتے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ درخزی خانزادہ اس کے کپکپاتے وجود کو سختی سے خود میں بھینچے
اس پر خود پر رضائی اوڑھتے اس میں عنایا سمیت غروب ہو چکا تھا۔ عنایا کا جاگنا وہ کب سے محسوس کر چکا تھا، وہ اس کے سینے میں سمائے اپنی سانسیں روکے ہوئے تھی۔ وہ اس کے بالوں میں اب نرمی سے انگلیاں پھیرتے اسے اس کے شولڈر نرمی سے دبا رہا تھا۔ عنایا اس کے سینے میں سماتے خوف سے کانپتے کچھ ہی دیر بعد گہری نیند سو چکی تھی۔ اس کی گہری ہوتی سانسیں محسوس کرتے درخزے خانزادہ کی آنکھوں میں شبنم اتری تھی۔ بہت دشمن ہے میرے یہاں، اسی بات کی گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ کب درخزے خانزادہ کی کمزوری ان کے ہاتھ لگے، وہ درخزے خانزادہ کو گھٹنوں کے بل چکا سکے۔ اسی لیے ایسا کوئی کام مت کرنا مائسوین۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے آہستگی سے بول رہا تھا۔ وہ سو چکی تھی، وہ جانتا تھا، وہ پھر بھی اپنے اندر کا چھپا درد باہر نکال رہا تھا۔ جانتی ہو موری بابا پرویش کا قتل ہوا تھا۔ وہ اب رو رہا تھا، اس کے آنسو عنایا کے بالوں میں گھل رہے تھے۔ وہ بہت شدومت سے رو رہا تھا۔ بچپن سے ہی کچھ سراغ ایسے ملے ہیں مگر میں ایس پی بن کر بھی اپنے مورے بابا اور پرویش کے قاتلوں تک نہ پہنچ سکا۔ مورے بابا پرویش ارحام لالا کے مورے بابا کی لاشیں تک بھی نہ مل سکی۔ ان لوگوں کی گاڑی کھائی سے نیچے گرتے جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ ارحام لالا یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ تھا، مگر میں جانتا ہوں یہ گہری سازش تھی۔ مگر کون یہ کر سکتا ہے، میں آج تک جان نہ سکا۔ میری پولیس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہاں سے تلاش کروں اپنے مورے بابا پرویش اپنے پھپھو کے قاتلوں کا سراغ؟ اسی لیے یہاں واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ آہستگی سے بولتے ہیں آنکھیں میچ گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بھی نیند سے بھاری ہو رہی تھیں۔ دونوں وجود ایک دوسرے سے لپٹے گہری نیند سو چکے تھے۔ زاویار خانزادہ خوبصورت بلند و بانگ برف سے ڈھکے پہاڑوں کے اطراف میں میلوں پھیلی اپنی خوبصورت سی بڑی شاندار جدید حویلی کے مردانے میں بے حد بڑے جدید شاندار بیٹھک میں سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ شال اوڑھے ہوئے جدید خوبصورت صوفے پر اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ اپنے سامنے زمین پر بیٹھے جال خان کو سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا، جو سر چکائے بیٹھا ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ کے ساتھ ہی 28 سالہ بے حد پرکشش التمش خانزادہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس براؤن مردانہ شال اوڑھے کھڑا تھا۔ وہ بھی کم و بیش زاویار خانزادہ جیسے تاثرات لیے زاویار خانزادہ کے قدموں میں بیٹھے جمال خان کو گھور رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کے پاؤں میں پہنے سیاہ چمچماتے بوٹ کب سے حرکت کر رہے تھے۔ وہ اپنے پاؤں کو مسلسل ہلاتے تھوڑا سا جھکے جمال خان کو خون اتری آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ جمال خان، تمہاری بیٹی کے کرتوت التمش خانزادہ نے بتائے تو ہوں گے؟ زاویار خانزادہ نے جمال خان کو گھورتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ زاویار خانزادہ کے سوال پر جمال خان کی نگاہیں مسیج چکی تھیں۔ کیوں التمش؟ بتائے تھے کہ کرتوت اس کی بیٹی کے؟ زاویار خانزادہ گرجا تھا۔ جی خان التمش، خانزادہ کی جان بھی آپ پر قربان، جیسے آپ نے حکم دیا تھا ویسے ہی کیا تھا، جواباً التمش خانزادہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ زاویار خانزادہ جمال خان کو اب گھورتے ہوئے اپنے صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ کیا کہو گے جمال خان؟ زاویار خانزادہ نے صوفے سے ٹیک لگائے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ جو آپ کا حکم ہو خان، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ جمال خان نظریں چکائے آہستگی سے بولا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلاتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے ہنکار بھرا۔ ٹھیک ہے، گوربت خان کے ساتھ کل بھی تمہاری بیٹی کا نکاح ہے۔ زاویار خانزادہ کے حکم پر جمال خان نے بے یقینی سے زاویار خانزادہ کی طرف دیکھا۔ خان، گوربت خان تو تمہاری بیٹی رات کے اندھیرے میں اپنے یار کے ساتھ بھاگ رہی تھی، وہ بھی درخزے خانزادہ کے علاقے کے لڑکے کے ساتھ۔ تم اچھی طرح جانتے ہو درخزے خانزادہ سب سے بڑا دشمن ہے میرا اور زرق خانزادہ کا۔ تمہاری بیٹی کی سزا موت تھی، رحم کر رہا ہوں میں اس پر، سمجھے تم؟ زاویار خانزادہ کی گرج مردانے میں گونجتی، مردانے کے در و دیوار کو ہلاتے جمال خان کے احتجاجی آواز کو دبا گئی تھی۔ جی خان، جمال خان نظریں جھکائے ڈبڈبائی آواز میں بولا تھا۔ کل اسی وقت تمہاری بیٹی کا نکاح ہوگا، اسے لے کر آ جانا، بارات کا عالی شان کھانا میری طرف سے۔ زاویار خانزادہ بھاری آواز میں بولتے اپنی شال کندھوں پر چھٹکتے بیٹھک سے نکل آیا۔ التمش خانزادہ جمال خان کو گھورتے ہوئے زاویار خانزادہ کے پیچھے ہی نکلا تھا۔
18 سال کا ارتضیٰ خان جو ملٹری کالج پڑھتا تھا، وہ چھٹیوں پر اپنی حویلی آیا تھا۔ سب سے پہلے وہ اپنے لالا زاویار خانزادہ سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی فوجی یونیفارم میں ملبوس ہی دبے قدموں زاویار خانزادہ کو سرپرائز دینے کے لیے داخل ہوا تھا۔ بیٹھک سے آتی آوازوں پر اس کی پیشانی کے بل گہرے ہوئے تھے۔ زاویار خانزادہ کے فیصلے پر اس کے لب کھینچے تھے۔ ارتضیٰ خان کی ہیزل گرے آنکھوں میں زاویار خانزادہ کے فیصلے کے خلاف شعلے دہکے تھے۔ ارتضیٰ خان کو دیکھتے زاویار خانزادہ کے بھاری قدم رکے تھے۔ زاویار خانزادہ کی آنکھیں چمکی تھی۔ وہ بے یقین ہوتے ارتضیٰ خان کی طرف بےتابی سے بڑھا تھا۔ رک جائیں لالا، ارتضیٰ خان غصے سے گرجا تھا۔ ارتضیٰ خان کی گرج پر زاویار خانزادہ سے زیادہ التمش خانزادہ کے نقوش غصے سے تنے تھے۔ وہ بمشکل خود پر قابو پاتے اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ ارتضیٰ میری جان، تم کب آئے؟ زاویار خانزادہ اس کے غصے کو نظر انداز کرتے خود پر قابو پاتے ہوئے بولا تھا۔ لندن یونیورسٹی سے ہائی کوالیفائڈ اپنے لالا زاویار آلیان خانزادہ کی سوچ اور ظالمانہ طرز کے فیصلوں پر میری کلیپنگ کر کے داد دینی تو بنتی ہے۔ لے، میں کلیپنگ کر دیتا ہوں، وصول کیجیے میری طرف سے داد لالا۔ ارتضیٰ خان نے استضائی انداز میں بولتے زوردار انداز میں تالیاں بجائیں تھیں۔ زاویار خانزادہ لب بھینچے سے دیکھ رہا تھا۔ کیا غلط اور ظالمانہ فیصلہ کیا ہے میں نے؟ اس لڑکی کی سزا سے کہیں زیادہ بنتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ بھی اپنے باپ کی عزت پر دھپا لگاتے ایک حرام زادے کے ساتھ بھاگ رہی تھی، جو اس کی عزت کو دو کوڑی کی کر کے رکھ دینا چاہتا تھا۔ میں نے تو اسے عزت کی چھت دے رہا ہوں۔ زاویار خانزادہ لب بھینچے بھڑکتے ہوئے کہا، آپ کون ہوتے ہیں اسے عزت کی چھت دینے والے؟ عزت دینے والی رب کی ذات ہے۔ ارتضیٰ خانزادہ جواباً استضائیہ بولتے ہنسا، بے شک ہر فیصلہ رب کرنے والا ہے۔ گلرانہ کا کل گوربت خان کے ساتھ نکاح بھی میرے رب کی مرضی ہے اور یہی اس کے حق میں بہتری ہے، ورنہ پھر سے کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ زاویار خانزادہ نے غصے سے نفرت آمیز لہجے میں کہا، اگر کل کو گل رانا جیسی غلطی زمر خان کرے تو کیا اس کے لیے بھی آپ یہی فیصلہ لیں گے؟ آپ حد میں رہو ارتضیٰ آلیان خانزادہ، زمر بہن ہے ہماری، ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ زاویار خانزادہ تیش و عالم سے دھاڑا تھا۔ التمش خانزادہ کی آنکھوں میں بھی خون اترا تھا۔ وہ بمشکل خود پر قابو پاتے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ زمر خان کے خلاف وہ کہاں یہ سن سکتا تھا؟ اس کی سانسوں میں دہکتی آگ بھڑکی تھی۔ اگر زمر خان نے ایک پل کے لیے بھی ایسا کچھ کرنے کا سوچا، میں زاویار خانزادہ خود اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ زاویار خانزادہ سینے پر ہاتھ مارتے تیش و عالم سے گرجا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گرج پر کالج یونیفارم میں زنان خانے میں داخل ہوتی زمر خان کے ہاتھوں میں پکڑی فائل لرزی تھی۔ اس کی گلابی رنگت زرد ہوئی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں میں اپنے لالا زاویار خانزادہ کا خوف شد و مت سے سمایا تھا۔ زمر خان نے زنان خانے کے بڑے سے کھلے دروازے سے نظر آتے مردان خانے میں زاویار خانزادہ کے ساتھ کھڑے التمش خانزادہ کو نفرت آمیز نگاہوں سے گھورا تھا۔ التمش خانزادہ زمر خان کی ہیزل گرے آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں دیکھتے کرب سے نظریں پھیر گیا۔ زمر خان کی آنکھوں میں نفرت دیکھنا اس کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا تھا، مگر ان ہیزل گرے آنکھوں میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ التمش خانزادہ کو نفرت آمیز نگاہوں سے گھورتے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لالا، ڈری اس وقت سے جب وقت آپ کو اس جگہ پر لا کھڑا کرتے جہاں آج جمال خان کھڑا ہے۔ ارتضیٰ خان کی بات پر التمش خانزادہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی قدم ارتضیٰ کی طرف بڑھے تھے۔ زاویار خانزادہ کی سرد نگاہوں پر کو وہ پیچھے کو ہٹتا نگاہیں پھیر گیا۔ زاویار التمش کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے ارتضیٰ کی طرف بڑھا۔ ارتضیٰ، میں نے جو فیصلہ لیا وہ ٹھیک ہے؟ تم نہیں سمجھ سکتے یہ سب کچھ۔ تمہیں اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ میں تمہیں بہت بڑا آرمی آفیسر بنتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ زاویار خانزادہ نے ارتضیٰ خان کے گال پیار سے تھپتھپائے تھے۔ بدل لیں فیصلہ لالا، گوربت خان گلرانہ سے دگنی عمر کا ہے، ہمارے گھر کی ملازمہ ہے، وہ ابھی 20 سال کی بھی نہیں ہوئی، ہو گئی غلطی اسے معاف کر دیں۔ ارتضیٰ خان نے زاویار خانزادہ کا چوڑا مضبوط ہاتھ تھامتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو میں اپنا فیصلہ نہیں بدلتا، معافی میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ جس نے جو کیا ہے اس کی سزا زاویار خانزادہ دے کر رہتا ہے، آج اسے معاف کر دوں گا۔
کل ہمارے گاؤں کی کوئی اور لڑکی یہ سب کچھ کرے گی، اس لیے میں کسی صورت اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ زاویار خانزادہ کا لہجہ سخت اور اٹل تھا۔ ٹھیک ہے لالا، جو مرضی کریں، کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی مجھے بھی سزا دیں گے ایسے؟ ارتضیٰ نے زاویار کی چاکلیٹی براؤن گہری آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ تمہاری ہر غلطی پر ڈھال بن کر زاویار خانزادہ کھڑا ہوگا، تمہیں کسی کو ایک انگلی سے نہ چھونے دوں میں۔ تم سزا کی بات کرتے ہو؟ زاویار خانزادہ ارتضیٰ خان کو پیچھے سے گردن سے جکڑتے اپنے قریب کر گیا تھا۔ ارتضیٰ خان خود کو چھڑواتے لمبے لمبے داغ بھرتا چلا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے گہرا سانس لیتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے پلٹتے ہوئے التمش پر غصیلی سرد نگاہ ڈالی، جو زاویار خانزادہ کی غصیلی سرد نگاہ پر نظریں چکا گیا تھا۔ کیا کر رہے تھے تم؟ ہمت کیسے ہوئی ارتضیٰ خان کی طرف اپنے قدم بڑھانے کی؟ زاویار خانزادہ نے گرراتے ہوئے پوچھا۔ آپ خان اچھی طرح جانتے ہیں آپ پر میں کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی آپ کو آنکھیں دکھائے التمش خانزادہ کا بس نہیں چلتا، اس کی آنکھیں نکال دے۔ التمش خانزادہ نے سرخ چہرے کے ساتھ وضاحت دی تھی۔ وہ کوئی نہیں ہے بھائی، میرا ہے، جان ہے میری۔ زاویار خانزادہ گرجا تھا۔ التمش خانزادہ لب بھینچے خاموش ہو گیا تھا۔ آئندہ ارتضیٰ کو تم نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تمہاری آنکھیں نکال کر میں رکھ دوں گا، سمجھ آئی؟ زاویار خانزادہ گررایا تھا۔ جی خان، جو آپ کا حکم، التمش نے سنجیدگی سے کہا۔ گاڑی تیار کرو میری، میں ارتضیٰ اور تم شکار پر جائیں گے، گھڑ سواری بھی کریں گے۔ زاویار خانزادہ حکمیہ لہجے میں کہتے ارتضیٰ خان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ التمش خانزادہ اپنی شال کندھوں پر جھٹکتے زاویار خانزادہ کے حکم پر باہر کی طرف بڑھا۔ زاویار ارتضیٰ خانزادہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا بکھرا کمرہ دیکھ کر وہ لب بھینچ گیا تھا۔ وہ اپنا غصہ ہمیشہ کی طرح بے جان چیزوں پر اتار چکا تھا۔ اس کا غصہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہوتا تھا، جتنی تیزی سے آتا تھا اتنی تیزی سے چلا بھی جاتا تھا۔ ارتضیٰ خانزادہ واش روم سے شاور لیتے شرٹ لیس وائٹ ٹراؤزر پہنے نکلا تھا۔ زاویار خانزادہ کو دیکھ کر وہ چھپتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ٹاول اپنے گلے میں ڈال گیا تھا۔ زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ باڈی تو پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی ہے، لگتا ہے ملٹری والے صحیح کسرت کرواتے ہیں۔ زاویار خانزادہ اس کی شولڈر پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے بولا۔ کہاں لالا، کچھ بھی کر لو مگر آپ جیسی باڈی تو نہیں بن سکتی، ریسلر جیسی۔ ارتضیٰ خان کی بات پر زاویار خانزادہ کا کہکا گونجا تھا۔ ارتضیٰ بھی کھل کر مسکرایا۔ آئی ایم سوری لالا، باہر آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کی۔ ارتضیٰ خانزادہ نے زاویار خانزادہ کی طرف دیکھتے معذرت کی۔ ہے لالا کی جان، اپنے لالا سے معافی نہیں مانگتے، اس کے گلے لگتے ہیں۔ زاویار خانزادہ نے مسکراتے ہوئے باہیں پھیلائیں۔ ارتضیٰ مسکراتے ہوئے زاویار خانزادہ کے گلے سے لگا تھا۔ اب تیار ہو جاؤ اور شکار پر چلتے ہیں، گھڑ سواری میں ریس بھی لگائیں گے، میں، تم اور التمش۔ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں مجھے ہر بار کی طرح ہرا نہیں سکو گے۔ زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے بولتے دروازے کی طرف بڑھا۔ آئی ول ڈیفیٹ یو دس ٹائم۔ ارتضیٰ کی آواز پر زاویار خانزادہ کے قدم رکے تھے، لب کہرا مسکرائے تھے۔ یو اسٹے دس ایوری ٹائم بٹ the victory will be belong to زاویار خانزادہ this time to انشاءاللہ۔ زاویار خانزادہ بھاری آواز میں جواب دیتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ انشاءاللہ ارتضیٰ خان کہتے ہوئے الماری سے اپنی شرٹ نکال کر پہننے لگا۔ گلدانہ بے حد خوبصورت دلہن کے لباس میں بیڈ پر شرماتے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کے دل سے زاویار خانزادہ کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ مہنگا دلہن کا لباس، اتنا اچھا میک اپ، بھاری سونے کا سیٹ۔ گلرانہ نے مسکراتے ہوئے اپنی گردن پر ہاتھ لگایا جہاں بے حد بھاری سونے کا جڑاؤ سیٹ تھا۔ اس کے پاس تو چاندی کا ایک چھلا تک نہ تھا۔ یہ سب کچھ زاویار خانزادہ کے حکم پر اس تک پہنچایا گیا تھا۔ گلرانہ نے گھونگھٹ کی آڑ سے کمرہ دیکھا جو اچھا خاصا پیارا تھا، پکا گھر جو 2 کمروں ایک بیٹھک پر مشتمل تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے پورا گھر دیکھ لیا تھا، کچن تک تھا اس گھر میں۔ صحن میں کچی جگہ پر پھول پودے بھی لگے ہوئے تھے۔ اس نے تو کبھی اتنے کی خواہش نہ کی تھی، بچپن سے ایک کمرے کے کچے پکے مکان میں رہتی آئی تھی
جس کی سال میں 2 مرتبہ مٹی سے لپائی کرنی پڑتی تھی، پھر بھی جس کی چھت کبھی کہاں سے ٹپک پڑتی تھی، کبھی کہاں سے وہ بھیگی نگاہوں سے اس صاف ستھرے کمرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں بیڈ کے ساتھ بڑی پیاری کرسیاں بھی رکھی تھیں، لوہے کی الماری بھی تھی اور سنگار میز بھی تھا۔ اتنا کچھ اسے ملے گا اسے اندازہ نہ تھا۔ یہ سب کچھ اس کا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے رو پڑی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا غربت خان کا کوئی نہیں تھا، یعنی یہ گھر اب اس کی ملکیت تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ غربت خان سے اجازت لے کر اپنے اس چھوٹے سے گھر کی سجاوٹ کیا کرے گی، شہر سے پلاسٹک کے پھول اور گملے بھی منگوائے گی جو جگہ جگہ رکھے گی۔ گلرانہ اپنے گھٹنے پر تھوڑی رکھتے مسکرائی تھی۔ زاویار خانزادہ کے سخت فیصلوں کے خلاف اس نے سنا تھا، مگر وہ تو ایسا نہیں تھا جیسا سنا تھا۔ وہ عطل خان سے اسے نہ بچا تھا تو وہ آج کہیں کی نہ رہتی۔ اس کے بوڑھے باپ اور 5 چھوٹے بہنوں کا کیا ہوتا؟ وہ عطل خان جیسے لڑکے پر بھروسہ کرنے اور رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑنے پر بہت شرمندہ تھی، مگر اب دل سے اپنی زندگی غربت خان کے لیے وقف کر چکی تھی، جس سے آج ہی نکاح ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، دل پہلو میں شدت سے دھڑکا تھا۔ غربت خان کھنگارتے ہوئے آگے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ گلرانہ خود میں سمٹی تھی، رنگت سرخ گلاب ہوئی تھی، سر مزید چٹکا۔ غربت خان نے بےتابی سے گلرانہ کا گھونگھٹ پلٹا۔ گلرانہ کی خوبصورتی دیکھتے غربت خان کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ وہ اس کی نازک کلی کو چھونے کے لیے بےتاب ہوتے اس کے قریب ہوا۔ گلرانہ شرماتے ہوئے پیچھے کو کھسکی تھی۔ غربت خان گہرا مسکرایا۔ گلرانہ نے ابھی تک نگاہیں چکائی ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت ہے تم، ہم سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنا خوبصورت لڑکی ہمارا زندگی میں آئے گا۔ غربت خان نے گلرانہ کے حنائی ہاتھوں پر شدت سے لپ رکھے تھے۔ گلرانہ شرماتے ہوئے سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ غربت خان نے اپنی جیب سے سونے کے کڑے نکال کر گلرانہ کی کلائی میں پہنائے تھے۔ گلرانہ اپنی کلائی میں سونے کے کڑوں کو دیکھ کر بے یقین ہوئی تھی۔ اس کی سہیلیوں میں وہ وہی پہلی لڑکی تھی جسے منہ دکھائی میں سونے کے کڑے ملے تھے، ورنہ انگوٹھی کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا، وہ بھی کاغذ کی طرح باریک۔ گلرانہ اپنی کلائی دیکھ کر مدھم سا ہنسی تھی۔ غربت خان نے اس کی تھوڑی کو پکڑے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ گلرانہ نے شرماتے ہوئے غربت خان کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی، نگاہیں بے یقین ہوئی تھی۔ وہ بھیگی پھٹی پھٹی نگاہوں سے غربت خان کو دیکھ رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہے رانا، آج سے غربت خان کا گھر دل سب کچھ تمہارا ہوا۔ ہم کو اپنا قسمت پر یقین نہیں آ رہا زاویار خان صاحب ہمارا نکاح تم جیسا کم عمر خوبصورت لڑکی سے کروا رہا ہے۔ پہلا ہمارا بیوی کا مرنے کے بعد ہم تو اپنا دوبارہ گھر بسانے کا خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ زاویار خان صاحب نے ہمارا گھر دوبارہ بسا دیا۔ اب ہمارا بھی اولاد ہوگا، ہمارا جائیداد زمین کا وارث بلکہ تم ہوگا، اب ہمارا اور ہمارا گھر کا مالکن۔ وہ گلرانہ کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بھاری آواز میں بول رہا تھا۔ گلرانہ کانپتے ہوئے بھیگی سرخ آنکھوں سے اپنے اس دگنی عمر کے غربت خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی بڑی بڑی مونچھیں داڑھی دیکھ کر خوفزدہ ہوتے اس سے دور کھسکی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کرتے اسے اپنے ساتھ شدت سے لپٹا گیا تھا۔ گلرانہ کے بدن میں لرزاہٹ سے شروع ہونے لگی۔ آج کا رات دور نہیں رہتے اپنا مجازی خدا سے۔ آج رات ہر دلہن اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ اپنا آپ سونپ دیتا ہے اور اسے خود کے ساتھ لپٹائے اس کا دوپٹہ نرمی سے اتارتے ہوئے اس کے بالوں پر رف رکھ دیتا ہے۔ جانتا ہے تم بہت نازک ہے، مگر آج رات تو ہم کو برداشت کرنا پڑے گا، پھر آہستہ آہستہ تمہارا لیے آسان ہو جائے گا۔ تم فکر نہ کرو، ہم تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ غربت خان گمبھیر آواز میں بولتے اس کے کانپتے وجود کو خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ غربت خان نے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے اس کی جولری نرمی سے اتاری۔ گلرانہ نظریں چکائے بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ غربت نے نرمی سے اس کے لہنگے کے بلاؤز کی زپ نیچے کھسکائی تھی۔ گلرانہ کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہوئی تھی۔ بتی بجھا دو غربت خان کل، رانا نے ٹوٹے لفظوں سے کانپتے لبوں سے دہرائے تھے۔ اندھیرے میں اپنے اجڑنے کا ماتم کھل کر منانا چاہتی تھی، روشنی میں وہ غربت خان کو سہن نہ کر پاتی۔
ہم تمہارا حسن روشنی میں دیکھنا چاہتا ہے، مگر جیسا تم چاہو۔ وہ ہنستے ہوئے کمرے کی تمام بتیاں بجھا گیا تھا۔ وہ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹائے اس پر چکا۔ گلرانہ کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہوئی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ گلرانہ کا وجود درد سے چور ہو چکا تھا۔ کمرے میں اس کی دبی دبی سسکیوں میں اس کی آہیں گونج رہی تھیں۔ رو رو کر اس کی آنکھیں متورم ہو چکی تھیں۔ غربت خان اس کی کلائیاں نرمی سے جکڑے اپنا حق شدومت سے لے رہا تھا۔ گلرانہ سے کپکپاتے لبوں سے زاویار خانزادہ کے لیے بے آواز بد دعائیں نکل رہی تھیں۔ غربت خان کی شدت پر اس نے سسکی بھرتے آنکھیں شدت سے میچی تھی۔ زاویار خانزادہ، خدا تمہیں کبھی خوشی نہ دے۔ خدا تم سے ہر وہ رشتہ چھین لے جو تمہارا جنون بن جائے۔ تم کسی عورت کے لیے جنونی بن جاؤ، مگر تمہارا جنون ہمیشہ رمز جنون بنا رہے۔ کبھی تمہارے جنون کی آنچ اس عورت تک نہ پہنچ پائے۔ تم تڑپ تڑپ کر اس عورت کے لیے مر جاؤ زاویار خانزادہ۔ وہ کرب میں ڈوبی سسکیوں میں بے آواز زاویار خانزادہ کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ تم زمین خدا بن کر سزا دیتے لوگوں کو۔ اللہ تمہیں ایسی سزا دے کہ زندگی تمہارے لیے سزا بن جائے۔ گلرانہ کی آہوں اور سسکیوں میں زاویار خانزادہ کے لیے بد دعائیں جاری تھیں، جو اس نے اب ساری زندگی زاویار خانزادہ کو دینی تھی۔ آریان خانزادہ گہری رات میں سردی کی اس قہر برساتی دھند میں اس پتریلے برف سے ڈھکے پہاڑ پر بھاگ رہا تھا۔ وہ جانے کب سے یہ اونچی چڑھائی چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے مختلف خطرناک راستوں سے گزر رہا تھا۔ اس کا جسم اتنی سردی میں پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ وہ اپنی گرم ہوڈی اتار کر پھینک چکا تھا۔ اب وہ سیاہ جینس پر سیاہ سینڈوں میں ملبوس تھا۔ ان سے بدلہ لو آریان فارس خانزادہ، مجھ سے بدلہ کیوں؟ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ تمہارے اندر تو اس پاک فارس خانزادہ اور شاسمہ خان کا خون ہے، پھر اس پاک خون کا بھرم کیوں نہیں رکھ پا رہے؟ اس کے لفظ ابھی تک اس کے سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہوئی تھی۔ مان لو اگر میری رگوں میں دوڑتا خون ناپاک ہے تو تمہارے اندر بھی خانزادہ خون نہیں ہے، پھر تمہارے اندر بھی ناپاک خون ہے۔ تم بھی میری طرح ناپاک وجود ہو۔ وہ پہاڑ کی بلندی پر پہنچتے وحشت سے چیخا تھا۔ گزرے سالوں کا درد میں ڈوبا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ سب کچھ ریوائنڈ ہوا تھا۔ اشال خان کی گاڑی کے آگے حاکم خان کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ اس نے لب پیچھے حاکم خان کو دیکھا تھا۔ ڈرائیونگ اس کا جنون تھا، اس لیے وہ فارس خان اور شاسمہ خان کی اجازت کے بغیر گاڑی لے کر ان پہاڑوں پر نکل آئی تھی۔ حاکم خان تو شاید اس انتظار میں تھا کہ کب اسے اشال خان تنہائی میں سے ملے۔ حاکم خان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اشال کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس کا کانفیڈنس اور شیرنی جیسا روب اسے بھا گیا تھا۔ اشال خان اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے تن فن کرتے حاکم خان کی طرف بڑھی تھی۔ حاکم خان مسکراتے ہوئے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے گاڑی میں کا دروازہ کھول کر اترا تھا۔ اشال کار تنتنے سے حاکم خان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حاکم خان ہنستے ہوئے گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس اونچے لمبے حاکم خان کی پرسنالٹی ان پہاڑوں کی طرح باروب تھی۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں اس وقت صرف اشال فارس خانزادہ تھے۔ اشال فارس خانزادہ کی سیاہ چادر اس کے سر سے ڈھلکتی اس کے کندھوں پر تھی۔ اس کے سنہرے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ حاکم خان مہوت ہوتے اشال کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی نیندیں حرام کر چکی تھی۔ وہ بھول چکا تھا وہ ایک 13 سال کے بیٹے کا باپ ہے۔ اسے اشال خان سے عشق ہو چکا تھا۔ اشال خان جیسی نڈر اور خوبصورت لڑکی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ بہت ہی ڈھیٹ ہو تم حاکم خان، تمہارا علاج آخر کیا ہے؟ اشال خان نے حاکم خان کے مقابل آتے اسے شرربار نگاہوں سے گھورا تھا۔ میری بن جاؤ، یہی میرا علاج ہے اشال، وہ گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ آر یو ان سینسز حاکم خان؟ شادی شدہ ہو تم، ایک بیٹے کے باپ ہو تم، اپنی اور میری عمر میں فرق جانتے ہو تم؟ وہ غصے سے بلبلاتی ہوئی چیخ اٹھی تھی۔ اشال کی رنگت میں سرخ ہوئی تھی۔ حاکم خان کی نگاہیں گہری ہوئی تھیں۔ رقیہ کبھی میری محبت نہیں رہی، وہ میری خاندان کی عورت ہے جس سے مجبوری میں مجھے شادی کرنا پڑی ہے۔ تم کہو گی اسے چھوڑ دوں گا؟ حیدر خان، میری جان بستی ہے،
اسے نہیں چھوڑ سکتا، باقی ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا۔ حاکم خان اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے التجائیہ لہجے میں بولا تھا، اگر میں کہوں حیدر کو بھی چھوڑ دو پھر بھی تم سے نکاح کروں گی، چھوڑ دو گے کیا؟ اشال نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے ایک ایک لفظ چباتے اپنی شرٹ رکھی تھی۔ اس کے ادا پر حاکم خان نے کہکا لگایا تھا، تم کہو تو دنیا چھوڑ دوں حیدر خان، کیا معنی رکھتا ہے؟ حاکم خان آہ بھر کر بولا تھا، یعنی تم اپنے بیٹے کو چھوڑ دو گے؟ ایشان خان حیران ہوئی تھی۔ ہاں چھوڑ دوں گا، ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا، اپنا سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا، حاکم خان جنونیت سے بولا۔ اشال استزائیہ ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلا گئی تھی، جو آج میری خاطر اپنے بیٹے کو چھوڑ رہا ہے وہ کل کسی اور کے لیے مجھے چھوڑ دے گا۔ ایسے خود غرض انسان کو مر کر بھی اشال فارس خانزادہ نہ اپنائے۔ وہ استزائیہ مسکرائی تھی، ایسی بات نہیں ہے، تم میرے لیے کیا ہو تم نہیں سمجھ سکتی، تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، صرف تم ہو میرا جنون۔ حاکم خان نے اس کی خوبصورت نقوش دیکھتے گمبھیر آواز میں کہا، اشال فارس خانزادہ اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی ہے تمہارے جنون کو۔ مائی فٹ حاکم خان، آئندہ میرا راستہ مت روکنا، ورنہ اپنے باپ فارس خان کو تمہاری حرکتوں کے متعلق بتا دوں گی۔ اشال خان گراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ تم ہی واحد عورت ہو، واحد انسان ہو جسے حاکم خان نے حق دیا اور اس پر چلا سکے، چیخ سکے، ورنہ کسی کی ہمت نہیں وہ حاکم خان کے سامنے آنکھ بھی اٹھا سکے۔ حاکم خان سرد آواز میں بولتے اشال خان کی چادر کو جکڑ گیا تھا۔ اشال خان کے قدم رکے تھے، اس کی چادر حاکم خان کے ہاتھوں میں تھی، اس کے اندر کا خون بوائلنگ پوائنٹ پر آیا تھا۔ اس نے پلٹتے ہوئے پوری قوت سے تھپڑ حاکم خان کے گال پر جڑ دیا تھا۔ حاکم خان نے اشال خان کے نازک ہاتھ کا تھپڑ سہتے ہوئے سے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، مگر وہ گہرے سانس لیتے اپنا ہاتھ ہوا میں معلق کر گیا تھا۔ اشال خان اس کا ہاتھ ہوا میں معلق دیکھ کر استزائیہ ہنسی تھی۔ اشال خان اگلے 100 جنموں تک المیر خان کی ہو چکی ہے۔ المیر خانزادہ اشال فارس خانزادہ کا جنون ہے، وہ نہیں تو اشال خانزادہ کے لیے یہ دنیا بے معنی ہے۔ منگیتر ہے وہ میرا، اسے بھنک بھی پڑ گئی کہ تم میری چادر کو چھوا ہے، وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا، چیل کوؤں کو کھانے کے لیے بھی تمہارا وجود نہیں بچے گا۔ آج میری چادر کا چھوا ہے، یہ تپھر تمہارا گال لال کر گیا، اگر تمہارا ہاتھ میرا وجود کو چھوتا میں اشال خانزادہ خود تمہارے ہاتھ کو توڑتی۔ اشال خانزادہ شیرنی کی مانند دھاڑ اٹھی تھی۔ اشال حاکم خان کو گھورتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ اے حاکم خان، غیظ و غضب سے چلا اٹھا تھا۔ اے اشال خانزادہ مڑتے ہوئے اس کی طرف انگلی کیے حلق کے بل چلائی تھی، چلانا صرف مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی آتا ہے، تم نے ابھی مجھے جانا ہی نہیں۔ اشال خانزادہ باہر کے مردوں کو کتے سے کم نہیں سمجھتی، بھونکنے والے کتے تو پتھر تک مار دیتی ہے، مجھ پر چلانے کا حق صرف المیر خانزادہ کو ہے، تم جیسے بغیرت کو نہیں۔ اشال خانزادہ گراتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی، گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے ہارن پر ہاتھ رکھا تھا، مسلسل بجتے ہارن پر حاکم خان نے سرخ چہرے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے اپنی گاڑی پیچھے کی تھی۔ اشال خان حاکم خان کی طرف دیکھتے سزائیہ مسکراتے اپنی گاڑی بھگا کر لے گئی تھی۔ بھونکنے والے کتے کو پتھر مارا جائے تو آگے بڑھ کر کاٹنا ضروری ہے اشال خان، میں تمہیں بتاؤں گا میں آخر ہوں کون، تمہیں اپنے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کی قیمت چکانی پڑے گی، المیر خانزادہ خود تمہیں چھوڑے گا، وہ بھی ساری دنیا کے سامنے، تم میری نہیں تو کسی کی نہیں۔ وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں، ادھر ناول چل رہا ہے زویا علی شاہ کا میرے دل کا سکون ہو تم، اور پھر اس کے بعد وہاں پر انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ ہے ناول جانے تمنا کی، تو میں وہاں پر پھر وہ سٹارٹ کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ لوگ اس ناول کو پیار دیں گے تو میں بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ زیادہ ایپیسوڈس لے کر آؤں گی، زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گی کہ اس کو ریڈ کروں آپ لوگوں کے لیے، لیکن آپ لوگوں کے رسپانس پہ بات ہے، ابھی بھی آپ لوگ لاسٹ پریویس ویڈیوز پر دیکھ لیں، رمز عشق پہ آپ لوگوں نے بہت پیار دیا، اب آپ لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ رمز جنون آپ ریڈ کر دیں، اپنی وائس میں ریڈ کر دیں،
اب میں وائس اوور کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کا رسپانس بہت گندا آ رہا ہے، جس سے میرا دل کرتا ہے کہ میں نہ ہی ریڈ کروں تو بہتر تھا، کوئی اور ناول سٹارٹ کر لیتی۔ چلیں جی، گلے شکوے بعد میں بھی ہوتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔